ڈیموکریسی کو دیکھیے کہ ان میں سے کتنے لوگ دیتے ہیں ٹیکس. تو یہ جو تفریق ہے اس لحاظ سے بہت سطحی تفریق ہے. ٹھیک ہے. ایم این اے اور ایم پی اے دے آر چپس آف دا سیم بلاک. ان کی کوالٹی ایک ہے, ان کی دیانتداری کا, ان کی انٹیگریٹی کا, ان کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ کا ایک ہی لیول ہے. رائٹ, یا میرے ساتھ رہیے گا. I take strong exception to those words, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نلائق بات ہو ہی نہیں سکتی. And I myself am a case in point. جی اظہار صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی کیا کہا ہے انہوں نے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ نلائق بات کو ہو نہیں سکتی, اور مائنڈ کیا دانیال صاحب نے, آپ نے ایم این ایس کو جس طرح کہا ہے. جی اظہار صاحب. نہیں جی, اور میں نے اپنی مثال دی ہے ان کو. کی بات ہے, میں نے ٹیکس کی بات کی ہے. آپ ٹیکس نیٹ دیکھ لیں. جی نہیں, آپ نے سب کو کہا ہے, آپ نے سب کو کہا ہے, آپ نے سب کو کہا ہے, اور آپ پاکستان کی عوام کی رائے کی تذلیل کر رہے ہیں. اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی آپ کی موٹیویشن ہے مجھے نہیں پتا ہے, لیکن یہ کافی فیشن بن چکا ہے پاکستان میں کہ جو آئے جس کی لاٹھی اس کی بھینس آ کے بات ایسی کس دیتا ہے ساروں کے اوپر بغیر کہ کسی کو کوالیفائی کیے ہوئے یا کوئی بات کے. I think you should be, you're a senior person, you should be more specific than that, or you shouldn't make sweeping statements. نہیں جناب, انکم ٹیکس جو ہے اور ویلتھ ٹیکس جو ہے یہ آپ میرا انکم ٹیکس دیکھے جا کے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو میرا انکم ٹیکس. آپ نے سب کو کہا ہے, آپ نے کہا کہ ان سب کا ایک ہی معیار ہے, اور یہ سب کی ایجوکیشن نہیں ٹھیک ہے, ان کی کوالٹی نہیں ٹھیک ہے. آپ میرا ٹیکس جا کے دیکھیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ اپنا ٹیکس جا کے, آپ میرا ٹیکس جا کے دیکھیں, نہیں تو میں صبح آپ کو نوٹس بھجواؤں گا. میں تنگ آ گیا ہوں یہ باتیں آپ کی کستے ہوئے سن کے. آپ کسی کے منہ میں لگام ہی نہیں ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کسی بات کی. آپ نے کیسے مجھے کہہ دیا؟ آپ نے سب کو کہا ہے. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم این اے منتخب نمائندوں کی اکثریت جو ہے وہ اس ٹائپ کی ہے. آپ نے اکثریت نہیں کہا, آپ نے اکثریت نہیں کہا. آپ ریکارڈ دیکھیں. I'm sorry. چلے دانیال صاحب, اب وہ اکثریت کہہ رہے ہیں, اب آپ اکثریت میں مان جائیں. آپ اگر ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. معافی مانگے پھر. نہیں, اچھی بات ہے اگر آپ ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں, اپریشیٹ کیا جاتا ہے. کہ پاکستان میں آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ٹیکس چوری عروج پر ہے, اور اس میں ہر سیگمنٹ آف لائف ہے. آج کیونکہ بات ہو رہی ہے صرف پالیٹکس میں, تو اسی سیاستدانوں کو ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ بات نہیں ہو رہی کامران صاحب, I'm sorry. میں ہر واک آف لائف کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے ایک بڑا اسپیسیفک ایلیگیشن لگایا کہ تمام کے تمام جو ایم این ایز ہیں ان کی ایک ہی کوالٹی ہے کہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ ٹیکس دہندگان نہیں ہے, وہ نادہندگان ہیں. I'm sorry, I take strong exception to that. انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ کو کلیئر کر دیا آپ کے لیے کہ وہ میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ ہو سکتا ہے اس میجورٹی میں فال نہ کرتے ہو, آپ ٹیکس دیتے ہیں, اچھی بات ہے, یہ تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں. I'm sorry کامران صاحب, میں آپ کی اجازت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک فیشن بن گیا ہے. ادھر دو ٹکے کے چھوکرے جنہوں نے کبھی یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑا, ان کو ہمارے ساتھ لا کے بٹھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. اس سیاسی جماعت کو اپنے انتخابی نشان کا نہیں پتا, اور وہ سارے موسمی ڈڈو غائب ہو گئے ہیں. تو یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی کو ذلیل کرنے کے لیے, کہ جس میں بار بار ایک مختلف ڈنڈورا پیٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو اٹھایا جاتا ہے, اور سب سمجھ آ رہی ہے سب کو یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. اظہار صاحب تھوڑا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نقصان ہونا ہے, پاکستان کے آئین کا نقصان ہونا ہے جب آپ اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹس اپنے ایک میڈیا کے اوپر آ کے کریں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ اب یہ بات یہ ثابت کریں. اگر یہ کسی ڈنگ کے جرنلسٹ ہیں, اگر کسی ڈنگ کے تجزیہ کار ہیں, تو اس بات کو اب ثابت کر کے دکھائیں.